مولانا سید عبد المبین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا، اس لیے اچھا ہوا کہ آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ابھی تک آپ کو معلوم نہیں تھا کہ رفاعی کیا ہے، رفاعی سلسلہ کیا ہے، سید احمد کبیر رفاعی کیا ہے۔ تو آج یہ واقعہ بننے کے بعد آپ جاگے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ معلومات ہو گئی ہے کہ رفاعی کیا ہے، سید احمد کبیر رفاعی کیا ہے، اور کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ چلو خیر، ان کو تو ہم نے معاف کیا، لیکن کم سے کم مولانا کی حیثیت سے، عالموں کی حیثیت سے، اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو تحقیق کرے بغیر زبان اٹھا کر تالو پہ نہیں لگانی چاہیے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ آج اسی وجہ سے ہم مسلمان سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ عالم ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، فلانا حرام ہے۔ ارے بھائی، آپ نے کیا لگایا ہے؟ مسلمانوں کو کیا بننے دو گے آپ؟ کیا بنے گا مسلمان کا بچہ جب اس کے دماغ میں آپ یہ ڈال دو گے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس عالم سے، اور تمام عالموں سے پوچھتا ہوں، تمام عالموں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ناجائز جس کو کہتے ہیں لیکن اپنی پرسنل لائف میں آپ اس کو جائز بناتے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آج جان گئے کہ عالم کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے اور پیر کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ جان گئے آج، آپ جانا نا، آج جانا، آج آپ نے جانا کہ عالم کیا ہوتا ہے اور پیر طریقت کیا ہوتا ہے، خانقاہ کیا ہوتی ہے اور دارالعلوم کیا ہوتا ہے۔ یہی سبق دارالعلوم میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور جب بچہ باہر نکلتا ہے عالم بن کر تو وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ ارے بھائی، کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کس چیز کو ہم حرام کہتے ہیں اور کون سی چیز کو حلال کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے؟ اسی عالم کو آپ جا کے پوچھیں، آپ جا کر پوچھیں، آج آئے نہیں ہیں یہاں، لیکن آپ اس عالم کو جا کے پوچھیں، اور تمام عالم کو پوچھیں کہ بکرا، گھیٹا، اونٹ اور جو بھی جانور جس کو جائز قرار دیا حلال کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتایا کھانے کا، یہ ان کی سنت ہے کہ بھئی بکرا ذبح کرو، گھیٹا ذبح کرو، بھینس ذبح کرو اور قربانی کرو، اس کی اونٹ ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ اسی عالم کو پوچھو کہ کیوں، کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا آپ کو، پوچھے وہ عالم کو جا کے، اس کو پتا ہے، وہ عالم کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بکری کو حلال قرار دیا ہے، کیوں اونٹ کو حلال قرار دیا ہے، کیوں ہاتھی کو حلال قرار نہیں دیا ہے، بھینس کو حلال قرار دیا ہے، کیوں گھوڑے کو حلال قرار نہیں دیا ہے؟ پوچھو، کل جا کے پوچھو، میرا چیلنج ہے، وہ نہیں بتا پائے گا، وہ نہیں بتا پائے گا۔
آپ پوچھنا، میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو. مجھے عالموں کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن وہ عالم جو سچا عالم، وہ عالم جو صحیح عالم ہو. یہ نہیں کہ کوئی بات ہم کو پسند نہیں آئے کہ اس کو حرام قرار دے دیا، زبان اٹھائی، تالو کو لگا دی. یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سے ہم بچ جائیں گے. لیکن اگر تو سچا ہوتا، عالم ہوتا تو اعتراف کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ عالم، اس کو کہتا ہے عالم. کیا اب آپ بتائیے کہ آپ کو وہ تعلیم کیا دے گا؟ یہ تعلیم دے گا کہ کسی کو گالی بول کر، کسی کو تھپڑ مار کر بھاگ جاؤ اور اس کا اعتراف نہ کریں ہم، کہ ہم معافی نہیں مانگے. ہے معافی مانگنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. یہ عالم کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے اس کو. میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرے دل میں آیا ہے کہ اس کو عالم کہنا بھی حرام ہے. اگر وہ عالم ہوتا تو آپ سب کے سامنے اعتراف کرتا، قبول کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. کیا وہ عالم، اس کو سچا عالم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بڑے بڑے اسٹیج پر عالم بیٹھ کر ہدایت کی باتیں کرتے ہیں. تمہارے اندر ہدایت ہے؟ ہدایت کی باتیں وہ کر سکتا ہے جو خود ہدایت پر ہو، خود ہدایت پر. ارے بھائی، آپ کو راتب رفاعیہ نہیں معلوم ہے کہ راتب رفاعیہ کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم ہے آپ کو، تو پھر اس کے بارے میں زبان کھولنا ہی کیوں ہے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ آپ خود کو کچھ بھی مانو کہ بھائی راتب رفاعیہ میں ہم نہیں جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ٹھیک ہے، یہ وہاں تک برابر ہے، وہاں تک برابر ہے. تو تم مت جاؤ راتب رفاعیہ میں، مت آؤ تم. ہم نے ایسا نہیں کہا کہ زبردستی آؤ راتب رفاعیہ میں، تم، ہم نے نہیں کہا. لیکن کم سے کم یہ تو مت بولو کہ حرام ہے یہ تو مت بولو. راتب، پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ راتب رفاعیہ کیا ہے، یہ جان لیں آپ، یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ راتب رفاعیہ کی شروعات کہاں سے ہوئی، ضربوں کی شروعات کہاں سے ہوئی. راتب رفاعیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں ہیں، صفتیں، اس کا مظہر ہے راتب رفاعیہ.